السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو. ٹی وی پہ انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور چار مولوی ایک طرف ہے, وہ بیچارہ ایک طرف ہے, اس کو ایک منٹ بھی کوئی دیکھنے بولنے نہیں دے رہا, وہ خاموشی سے ہنس کے جواب دے رہا ہے. دلیل ہے نا اس کے پاس. تو یعنی لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن کا پوائنٹ ہے یہ. آپ بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, پوڈ کاسٹ ہوا, آپ نے تو وہ مندر کے گھنٹہ شنٹا والی مثال بھی وہاں پہ دے دی اور بڑا لوگوں نے اس کو, لیکن خیر وہ آپ نے بتایا کہ وہ غیر اختیاری تھی. لیکن بہرحال آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا, کیا واقعتاً وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کے ریسنٹلی کچھ 4-5 انٹرویو ان کے سیاسی موقف کو لے کر لیے ہیں. ایون جو آپ کا قائد اعظم لبرل پاکستان جو یا اسلامائز پاکستان بنانا چاہتے ہیں, اس پر بھی ان کے پوائنٹ آف ویو غیاض کے پوڈ کاسٹ میں کچھ تھے, آپ کے پوڈ کاسٹ میں کچھ تھے. سیاسی پوائنٹ آف ویو ہر پوڈ کاسٹ میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو تاثر ہے اور جس کی وجہ سے نوجوان متاثر ہے کہ وہ بڑے سالڈ بندے ہیں جی, دبنگ بندہ ہے. کیا ایکسپیرینس آپ کا؟ دیکھیں ویسے تو اصولی طور پہ تو نظریات کو ڈسکس کرنا چاہیے, آف کورس, لیکن وہ چونکہ اسی سے لوگ آگے وہ لیتے ہیں نا. جی میں اس میں اسی بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے. جو میری اسیسمنٹ ہے, میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے بھی اسی لیے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ میری کوئی موافقت والی کوئی ایسی نہیں تھی, اور یہ ان کی ٹیم کو پہلے پتا تھا. وہ پہلے کوشچن سے پہلے پوچھتے ہیں آپ نے کیا بات کری. جب وہاں پہ گیا تو یہ سوال جواب کچھ ایسے انہوں نے کیے, ان کو آئیڈیا تھا اس چیز کا. لیکن ان کا جو حصے جو آپ نے دیکھے مثال کے طور پہ کہ انہوں نے غامدی صاحب کے بارے میں کہا کہ میں ان کو اللہ کی نعمت بھی سمجھتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کا دفاع کیا. لیکن جب میں نے ان کی مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کی بات کی تو وہ خود کہنے لگے کہ ان سب سے زیادہ ان کے خلاف باتیں میں نے خود کی ہوئی ہیں. ایسے ہی جب شہزاد فیاض صاحب کا آپ نے حوالہ دیا کہ ان کے پوڈ کاسٹ میں سیکولرزم کو اچھا سمجھ رہے تھے, بعد میں انہوں نے کہا میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. قائد اعظم کیسا پاکستان بنانا چاہ رہے تھے, اس پہ ڈاکٹر غلام صاحب کے ساتھ, اور یہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ بات تھی کہ جو ایک اسکالر ہے اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آئدر وہ اپنی بات پہ قائم ہو جائے یا وہ رجوع کر لے, کیونکہ اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے. اس کا ایک قدم صدقہ جاریہ پہ ہوتا ہے اور ایک گناہ جاریہ پہ ہوتا ہے. کہ لوگ اس کی سچی بات کو فالو کر لیں تو وہ بھی اس کے لیے ایک صدقہ بن جائے گی, اور غلط بات کو فالو کر لیں تو اس کے لیے پھر ایک گناہ جاریہ سے شروع ہو جائے گا. لیکن انجینئر صاحب کا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ ریزسٹ نہیں کرتے, جو ان کے سامنے بیٹھتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اسکالر کے لیے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ اگر آپ کی یہ غلط بات سن کے, جیسے آج کل وہ بات کر رہے ہیں, ایک آئیڈیا دے رہے ہیں اسلامک سیکولرزم کا, اور اس کی بیس کیا بنا رہے ہیں کہ اگر اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے, اسلامک ڈیموکریسی ہو سکتی ہے, تو اسلامک سیکولرزم کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ اصولی موقف نہیں ہے, اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خیال میں اسلامک بینکنگ غلط چیز ہے تو آپ اسی غلط چیز کو معیار بنا کے اپنا پروڈکٹ کو جسٹیفائی نہ کریں, کیونکہ اس کو تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں آپ نے صرف ایک قدم اور جانا ہے اسی اصول کو اپلائی کرتے ہوئے. کل آپ پھر حلال پورک بھی کہہ دیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہو سکتی ہے تو حلال سور کا گوشت کیوں نہیں ہو سکتا. اصول تو وہی ہوگا نا. ایک عالم کی یہ پوزیشن, عالم سے مراد جو اسکالر ہے, میرے پاس پتہ نہیں کہ اس مدرسے کی ڈگری ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک اسکالر کے طور پر بات کروں کہ وہ اس کی یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا سٹانس لیں, اپنا موقف کھڑا کریں. اب آپ کی یہ اسلامک سیکولرزم والی جو بات ہے, اس کو اگر 2-4 لوگوں نے ٹھیک سمجھنا شروع کر دیا, ویری سوری ٹو سے کہ پھر ہم جس صف میں پرویز احمد بھائی صاحب کو دیکھتے ہیں, سید مزمل صاحب کو دیکھتے ہیں, شہزاد فیاض صاحب کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہیں, یہ سب قابل احترام لوگ ہیں, لیکن اس سے فکری اختلاف ہے. کیونکہ یہ اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری اس میں کہ پاکستان سیکولر ہو جائے. ٹھیک ہے, ان کے دل میں درد ہے پاکستان کا, ان کا نظریہ یہ ہے, ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں. لیکن اس لسٹ میں پھر انجینئر صاحب بھی کھڑے نظر آئیں گے, کیونکہ سیکولرزم جب آپ بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ لادینیت ہے. وہ پتہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ جس آدمی نے یہ ٹرم بنائی تھی نا, جارج ہالیوک, اس نے کہا تھا یہ لادینیت ہے. اب اس سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے اس کو. اور پھر سیکولرزم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اپنا نظام لے کے آ جائے, اپنا نظام لے کے آ جائے, چلتے ہیں. میں نے ان سے بات پوچھی بھی تھی کہ کفار مکہ نے یہی مشورہ دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باطل میں مکس نہیں ہوگا, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اتنے عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جو انہوں نے مشورہ دیا تھا نا اپنا, اس کے لیے جو ان کی پارلیمنٹ تھی, چاہوں اس میں میرے ذہن سے نکل گیا, دارالندوہ کے بیٹھ کے سارا وہ جہاں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک سال آپ کا ایک سال نہیں ہے اسلام کا یہ مزاج. تو اس لیے میں انجینئر صاحب کو میں نے بار بار مشورہ دیا ہے, لیکن اب بات مشورے سے آگے چلی گئی ہے. آپ ایک دفعہ کسی کو احساس دلاتے ہیں, 2 دفعہ دلاتے ہیں, 3 دفعہ دلاتے ہیں, پھر ہم نے مرکو اللہ کو دکھانا ہے, انجینئر صاحب کو نہیں دکھانا. اب انجینئر صاحب فار آل پریکٹیکل پرپسز سیکولرز کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں. اوکے, جہاں تک میرا تعلق ہے, جتنی میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے, جو میری پبلک میں ان سے بات ہوئی ہے, وہ انسسٹ کر رہے ہیں ہر طرح کے سیکولر موقف کو پاکستان میں اس کی تائید کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اب یوز کر رہے ہیں جو ان کے پاس بول رہے ہیں. آخری بات کہہ کے میں خاموش ہوتا ہوں, لمبی بات ہو جائے گی. ان کی جو آڈینس ہے نا, جو ان کے ڈائی ہارڈ فینس ہیں, وہ تو ہر سسٹم میں آپ کو مل جائیں گے. وہ تو ان کے بھی ایسے ہی ہیں جو سچ کو سچ کہیں گے اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے اس لیے مرزا صاحب نے کہا ہے, اور سچ کو بھی جھوٹ کہہ دیں گے اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جو ملینز کے حساب سے بات کروں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ان کو ٹھیک بتایا غلط بتایا, وہ علماء آپ کو اس پہ درست کر سکتے ہیں, آپ کی تائید کر سکتے ہیں, آپ کی تنقید کر سکتے ہیں.
لیکن لوگوں نے آپ کو ٹھیک سمجھا اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ نے لوگوں کو آلریڈی یہ ذائقہ ان کی زبان پہ رکھ دیا ہے کہ سچی بات کو منع کرو, جھوٹی کو نہیں. آپ جس فیم کو یوز کر کے پاکستان میں سیکولرزم کو عام کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فیم نہیں رہے گی, لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. آپ ہی نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے اور بالکل ٹھیک پڑھائی ہے. وہ آپ سچ بتایا جھوٹ بتایا وہ بات ہے, یہ تو سچ سمجھ کے گئے ہوئے نا. جب یہ دیکھیں گے کہ بھائی میں دیوبندی تھا, میں نے دیوبندی چھوڑ دی, میں شیعہ تھا, میں نے شیعہ چھوڑ دی, میں بریلوی تھا, میں نے بریلوی چھوڑ دی, مجھے یہ آدمی چاہتا ہے کیوں, میں نے میاد دین کو بنایا. اب جب یہی آدمی کہتا ہے کہ نہیں دین کے سامنے سیکولرزم زیادہ بہتر ہے پاکستان میں, تو میں اس کو کیوں مانوں؟ جس دن آپ کے 20-25 لاکھ سے سبسکرائبر کم ہو کے 2500 پہ آ گئے, اس دن آپ کو اپنے رجوع کرنا پڑے گا. آج ہی کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے معتدل قسم کے آدمی ہیں, آرگومنٹس دیتے ہیں, لیکن ریسنٹلی میں ان سے بھی آپ کا جب مطلب اختلاف دیکھا, میں میرا کوئی اختلاف نہیں, وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات, تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل سے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو سمجھایا نا, میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرائی کل آپ کو کلپ میرے بھائی, میں نے تو ریبٹل کیا ہے. ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر گئے نا, میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے, اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے, تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. یہ بات نہ کریں آپ. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دیا, اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل آنے ڈگری ہے. پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے, اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے, تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں. میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا, اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں. نہیں جی, یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا, میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا, تو میں اسے ریبٹل کروں گا. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے, ٹھیک ہے آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں, لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں سوائیاں دیتا رہوں گا, پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا, اور یہ میرا حق ہے, کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے, اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان, تم لوگ جو بات کر رہے ہو, چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں, تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں, جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ, یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے, ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا, اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک سمجھ لے ایک پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے, لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹرا جی اینے تے زلفاں نہیں رکھی ہیں جی, اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا. میں نے کبھی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے. آپ ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے کسی خیال کے اوپر, تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے, رائے دینے کون کہتا ہے, رائے دینے سے کس نے منع کیا, لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے. نہیں, آپ بڑا سخت اپنے لوگوں نے ان کے بارے میں اختیار کیا. میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. میں کوڑے ماروں, اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں, حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں. آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے, کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی, جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں, وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے, بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہا ہے, باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتا ہے, ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے. زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں, یہ بجائے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑیں اس کے اوپر کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم یہ وہ کلیئر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ اگر دلیل کو سنتا ہے, مکالمے کو سنتا ہے, تو کلیئرٹی سے قائل ہو جاتا ہے. کلیئرٹی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ آلریڈی کلیئر ہے, اور دوسرا میں نے کس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس کو گالیاں نکالیں. نہیں, آپ نے تو نہیں کہا, لیکن پھر آپ نے آپ کی ایک سخت ویڈیو آئی ہے, سخت جو ویڈیو آئی ہے اس سخت ویڈیو میں کون سی ایسی بات ہے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا,
آپ ایتھکس میں اخلاقیات میں اسلام کی روح سے کوئی ایک جملہ ایک گالی اس میں دکھائیں, پھر میں آپ کی بات. بڑے سخت نہیں, گالی تو اس میں نہیں ہے, لیکن خواری کاٹ کے گئے ہیں اور اس طرح اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے, اس کا اپنا تو لیول یہ ہے. آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ تو جو بندہ یہ ہوتا ہے, تو ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے, تو جھوٹے بندے کو تو کذاب کہہ کے اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے. اگر آپ سخت زبان کی بات کریں, قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. معاف کرو تو اللہ کے حضور اجر. اللہ نے آپشن دیا, معاف کرنے کا آپشن تو قاتل اور مقتول کے کیس میں بھی ہے, لیکن میری مرضی ہے, میں نہیں معاف کرنا چاہتا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جب آپ میرے پہ ظلم کریں گے اور مجھے آپ سیکولرز کا نمائندہ کہیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس بندے کو, جس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے, جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو, انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی, ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو, اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو, تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں, تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے, رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں, جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے, آپ مجھ سے گلا کریں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے, وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اسے ریبٹل کروں گا. بالکل یہ اوپن ہے. اگر آپ کریں بات میں بس وہ سیکولرزم کے اوپر وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, آپ نے دوبارہ بھی اس کو کیا, لیکن لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں, جو کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ نہیں ہیں. یہ بات میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی کلیئر کی ہوئی, آپ جا کے خود سن لیں. یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں, مثلا یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ان کی پرسیکیوشن نہ کریں, صرف ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتہ ہے. اس ملک کے اندر میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے, جو بات میں نے کی نہیں ہے. بھائی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے, تو تم اپنی دعوت پیش کرو. مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں, مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے. جب تم نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا, میں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ ایسا نہیں ایسے ہے. اب یہ کہنا کہ میری باتیں لوگ استعمال کرتے ہیں, باتیں تو بھائی قرآن سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں. عیسائیوں کو, جو پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ کرسچنز, عیسائی تو وہ برا مانتے ہیں, نصارہ جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں نا, قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح کہا ہے. اب آپ اس کے اوپر اللہ کے اوپر غصہ نکالیں گے کہ روح کی بجائے کوئی اور لفظ یوز ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ قرآن کی تھیم کو سمجھ لیں کہ روح منہ سے مراد کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باپ والا ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا, ماں سے ان کو پیدا کیا اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا, اس لیے ان کی روح کو خاص اپنی طرف سے قرار دیا. ویسے تو سب اللہ کی روح ہیں, ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے. آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو, علمی بات. نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے وجہ سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ, یہ تو بےچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہے. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا, جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے, قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا, پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہے. فیر آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے, ان کی بھی ویڈیو ہے, مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر صلح کی ایک مشن پہ نہیں چل رہے, نہیں مطلب ہے کہ بہت سارے موضوعات آپ کے مطلب یہ ہے کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش آخری سوال میں؟ نہیں, کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا, میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات؟ بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھ کے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, کسی اور لبرل سیکولر کا جواب دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی, ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہے وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے اس میں کیا ڈویژن ہے. جا کے بات کریں نا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کس نے ان کو لانچ کیا ہے, یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. کہ وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہ کچھ ہوگا نا. ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے ہیں. میں نے تو یوسف والوں کو سمجھا کہ وہ تو روایتی ملے نہیں ہیں, وہ تو مطلب اچھا نہیں, وہ جاتے ہیں نا, وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں. جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکا لگا کے بھیج دیتے ہیں نا صاحب, تو نیچرل چیز ہے. کیا یہ موٹیویشنل اسپیکر پینٹ شرٹ پہننے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت نمائندہ ہیں ینگ جنریشن کے اور ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, انجینئر صاحب کو ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں نا. انجینئر تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, کسی کو کافر نہیں کہتا, اس کو تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ان کو سمجھائیں گے جن مولویوں نے دوسروں کو کافر قرار دیا, ان کے مدارس میں جا کے ان کے فرنٹ مین بنتے ہو, کبھی ادھر بولے ان کی زبانیں کھینچ لیں. یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں. یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں نے مولویوں سے ٹکر لیا. یہ مولویوں
کے خلاف کبھی کوئی ورڈکٹ نہیں دیں گے. اور بہانہ پتہ کیا بناتے ہیں کہ ہمارا جو میدان ہے وہ یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ مولوی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا, اور آج 2 فرقے بن گئے ہیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر. ایک جملہ ان کے بارے میں نہیں یہ لوگ بول سکتے, کیوں؟ وہ ان کی زبانیں کھینچ لیں گے, یہ گھاٹ سے نہیں نکل سکیں گے. گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرتن سے جدا. ان کو میری طرح زندگی گزارنی پڑے گی ایک بند کمرے میں, لائف ونریبل ہو جائے گی. لہٰذا یہ کہہ دینا انجینئر صاحب کو سمجھانے کے لیے سارے شعر ہوتے ہیں. میں تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا, نہ ایتھیسٹ مجھ سے بچے ہیں, نہ سیکولرز بچے ہیں, نہ مولوی بچے ہیں. میں سب کے ساتھ علمی اختلاف کرتا ہوں اور دلیری کے ساتھ کرتا ہوں. پک اینڈ چوز نہیں کیا ہوا کہ اپنی مرضی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. جن لوگوں کی آپ مدارس میں جا کے بیٹھتے ہو, جن کے آپ فرنٹ مین بنے ہو, ان کے بارے میں زبان نہ کھولو, ویڈیو میں کھول لیں. اور ابھی میں آپ کے کیمرے کی وسعت سے قیامت تک ٹائم دیتا ہوں, کبھی نہیں بول سکتا.